بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس انٹرویو کا جو ایکسپیرینس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں نے ASF میں انٹرویو دیا تھا اور پھر میں اس میں کامیاب ہوا اور ہمیں آفر لیٹر بھی موصول ہوئی تھی۔ آج کے ویڈیو میں ہم اس کو سارے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے پریزنٹ کریں گے اس انٹرویو کے سٹیپ کو، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے وہ سٹیپ فالو کیا تو انٹرویو میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ یہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا جو آنے والا انٹرویو ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ ہمارے طارہ MCQ یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو طارہ MCQ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ ہمارا اپوائنمنٹ لیٹر ہے جو کہ ہم نے ASF میں ٹیسٹ دیا تھا کارپورل کے لیے۔ اس وقت کارپورل کا BPS جو تھا وہ 5 تھا، اب 7 ہے، اور پھر مجھے اس میں کامیابی ملی۔ میں نے انٹرویو دیا تھا، میں نے ریٹن ٹیسٹ دیا تھا۔ میں اس کا سارا جو سٹیپ ہے انٹرویو کی ٹیسٹ کی میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرٹ کیا بنے گا، میرٹ کیا ہوگا مختلف پروونس کے صوبوں کے، تو اس پہ تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں۔ پھر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو انٹرویو پوائنٹس ہے، جو سٹیپس ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا جو حال میں ٹیسٹ ہوا تھا، اس کا میرٹ جو ہے سن کا تقریباً 80+ بنے گا۔ سٹیزن سن کو 2 ریجنز میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک سٹیزن ہے، ایک رورل ہے۔ جو کہ سٹیزن ہے اس کے ٹوٹل پوسٹ جو ہے وہ 36 تھا، جبکہ رورل کا 53 تھا۔ سٹیزن کا جو میرٹ بنے گا وہ 38+ بنے گا، جبکہ رورل کا 34+ ہی بنے گا۔ اسی طرح ASI کی جو پوسٹ ہے اس کا جو میرٹ بنے گا وہ 44+ ہی بنے گا، جبکہ رورل کا جو ASI جو میرٹ ہوگا وہ 42+ ہوگا۔ اس کے ٹوٹل پوسٹ جو ہے سٹیزنز کے ASI کے وہ 8 تھے، جبکہ رورل کا 11 تھے۔ اسی طرح پنجاب کا جو میرٹ بنے گا وہ 37+ بنے گا اور ASI کا 41+۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کا جو میرٹ بنے گا کارپورل کا وہ 36+ ہی بنے گا، جبکہ ASI کا جو ہے وہ 43+ بنے گا۔ اسی طرح بلوچستان کا 33+ ہے، جبکہ بلوچستان کے ASI کا 38+ ہے۔ اسی طرح اولڈ پاٹا جو سابقہ پاٹا ہے اس کا جو میرٹ بنے گا وہ 36+ ہی بنے گا، جبکہ ASI کا 44+ ہوگا۔ اسی طرح گلگت بلتستان کا جو میرٹ بنے گا کارپورل کا وہ 38+ ہوگا، جبکہ اس کے ASI کا 45+ ہوگا، کیونکہ گلگت بلتستان کا صرف ایک پوسٹ تھا ASI کا۔ اسی طرح آزاد کشمیر جو ہے اس کا کارپورل کا جو میرٹ بنے گا وہ 37+، جبکہ ASI کا جو میرٹ بنے گا وہ 45+ ہوگا، کیونکہ اس کے پوسٹ کم تھے، 2 تھے۔ یہ تھا تو عرض ایکسپیکٹڈ میرٹ لسٹ۔ ایکسپیکٹڈ میرٹ لسٹ ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق اتنا ہی میرٹ پہ یہ آپ کو انٹرویو تک بلائے گا کہ اتنے پلس مارکس، اگر آپ نے 38 مارکس لیا ہے تو آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ پھر انٹرویو میں کیا ہوگا، وہ ایکسپیرینس جو کہ میں نے پریکٹیکلی انٹرویو دیا ہے اور میں اس میں کامیاب ہوا صرف اس میں نہیں، میں نے تقریباً 8-9 انٹرویو میں کامیاب ہوا ہوں، میرا سلیکشن ہوا ہے، وہ ایکسپیرینس میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور سے دیکھیں اور اس سٹیپ پہ عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کی مقدر ہی بنے گی، میرا دعا ہے۔ پہلا سٹیپ جو ہے انٹرویو کے دوران، جب آپ انٹرویو روم میں داخل ہو رہے ہو تو انٹرویو روم کی جو دروازہ ہے اس پہ کھڑے ہو جاؤ اور انٹرویور سے اپنی لیے اجازت مانگو کہ کیا میں سر اندر آ سکتا ہوں، میں آئی کمنگ سر۔ پھر وہ آپ کو بلائے گا، پھر آپ کو یس کرے گا کہ یس آپ آ سکتے ہیں۔ پھر آپ جائیے، وہاں جائیے جہاں پہ وہ کرسی پڑی ہوئی ہوتی ہے جس پہ آپ بیٹھیں گے، وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک کھڑے ہو جاؤ تب تک وہ آپ کو بیٹھنے کے لیے نہ کہے۔ یہ پہلا سٹیپ تھا۔ پھر وہ آپ کو کہے کہ بیٹھ جاؤ تو آپ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بالکل انٹرویور کو اٹینشن دینا ہے، بالکل اٹینشنس کے ساتھ، بالکل انٹرویور کے ساتھ آنکھیں ملا کے بات کرنا ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ اور تیسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل اس طرح بیٹھ جاؤ
کہ آپ اپنی انگلیوں کے ساتھ نہ کھیلو، اپنے پاؤں وغیرہ کو موومنٹ نہ دے، بالکل سیدھا اسٹریٹ کھڑے ہو جاؤ، اور جو آپ سے کچھ پوچھے گا جو انٹرویور، صرف اس انٹرویور کو دیکھنا ہے، اوروں کو نہیں دیکھنا ہے۔ یہ مین پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ انٹرویور آپ کو بتائے گا کہ انٹروڈیوس یور سیلف۔ جب آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں گے، اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، اگر وہ آپ کو بتائے گا کہ انٹروڈیوس یور سیلف انگلش میں، تو آپ انٹروڈیوس کریں گے اپنے آپ کو انگلش میں۔ اگر وہ اردو میں بتائے کہ تو اپنی تعارف کرو، تو پھر اردو میں ہی تعارف کرنا ہے۔ اس پوائنٹ کو ذہن نشین کر لے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے بتائے گا کہ آپ کے سیکٹ کیا ہے، آپ کی جو قبیلہ ہے وہ کیا ہے، تو آپ اس کو وہ بتائیں گے، اور وہ قبیلہ بتائیں گے جو آپ نے پہلے جب اپلائی کر رہا تھا، اس وقت آپ نے اس میں اپنا کاسٹ، اپنا سکھ جو ہے وہ لکھا ہوگا، وہی کاسٹ وہی سکھ جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے انٹرویور کو۔ چلتے ہیں 5 سٹیپ کی طرف۔ پھر انٹرویور جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون سی ریجن سے تعلق رکھتے ہو، کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہو، تو وہ علاقہ بتانا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ سرگودے سے تعلق رکھتے ہو تو سرگودہ بتانا ہے۔ پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ سرگودہ جو ہے، سرگودہ کی کس چیز کے لیے سرگودہ مشہور ہے، تو وہ آپ بتائیں گے کہ اورنج کے لیے مشہور ہے۔ یہ میں فار ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں، ہر کسی کا اپنا اپنا ریجن ہوتا ہے، اور ہر کسی کے اپنے ریجن کے کچھ چیزیں مشہور ہوتی ہے۔ اسی طرح بتانا ہے اپنی ریجنز کے بارے میں معلومات آپ کو بالکل یاد ہونا چاہیے کہ اس کا رقبہ کتنا ہے، اس کی آبادی کتنی ہے، کس چیز کے لیے مشہور ہے، اس کو کیوں سرگودہ کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں نوٹ کر لے، آپ کو وہ بتا سکتا ہے انٹرویور آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی طرف۔ انٹرویور پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس چیز میں، کس سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہے، یعنی آپ کا ہائی کوالیفیکیشنز کیا ہے، تو وہ آپ اپنے ماسٹر کے بارے میں بتائے ہے کہ میں نے MSc پاکستان اسٹڈی میں کیا ہے، یا میں نے MSc جو ہے کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے، یا میں نے ماسٹر جو ہے اسلامیات میں کیا ہے۔ پھر کچھ کویسچن جو ہے وہ آپ کے سبجیکٹ سے آپ سے پوچھیں گے کہ واٹ از ہارڈ ویئر۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس کیا ہے تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ از ہارڈ ویئر، واٹ از سافٹ ویئر، سافٹ ویئر کس چیز کو کہتے ہیں، ہارڈ ویئر کس چیز کو کہتے ہیں، اس کے درمیان ڈفرینس کیا ہے۔ اسی طرح قسم کے کویسچن آپ سے انٹرویور پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے بذات خود جتنی بھی تقریباً 8-9 انٹرویو دیا ہے، میں نے بالکل اتنا ایکسپیرینس میں حاصل کیا ہے کہ الحمدللہ تقریباً اس 8-9 انٹرویو میں تقریباً 6 یا 7 انٹرویو میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ وہ ایکسپیرینس مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اپنے ماسٹر کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں، پھر اس سبجیکٹ میں آپ سے کچھ کویسچن کر سکتے ہیں، آپ کو وہ کویسچن دینا ہوگا۔ چلتے ہیں 7 نمبر پوائنٹس کی طرف۔ انٹرویور جو ہے وہ آپ سے کچھ کویسچن کریں گے آپ کے سبجیکٹ کے اندر، تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں۔ پھر 8 نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرویور جو ہے وہ آپ سے آپ کے ہابی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، یعنی جب آپ نے اپلائی کیا تھا تو اس وقت آپ نے فارم میں اپنا ہابی لکھا ہوتا ہے، یا اس میں آپ نے جو آپ جس چیز میں انٹرسٹڈ ہو وہ چیز آپ نے لکھی ہے، تو اس چیز کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ ہابی بتا دینا جو آپ نے جب اپلائی کیا تھا اور فارم میں لکھا تھا، وہ ہابی بتانا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے ہابی جو ہے وہ کرکٹ ہے، اور جب آپ نے فارم میں بھی کرکٹ لکھا ہے اور انٹرویو بھی آپ نے کرکٹ بتا دیا، تو پھر جو ہے انٹرویور جو ہے وہ آپ سے اس میں کچھ کویسچن کریں گے کہ لاسٹ ورلڈ کپ جو ہے کرکٹ ورلڈ کپ ODI کا وہ کس نے جیتا ہے، یا آنے والا ورلڈ کپ جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا، یا آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو پچ ہے اس کی لمبائی کتنی ہے، وکٹس کی لمبائی کتنی ہے۔ اس طرح کی کچھ نالج آپ کو یاد ہونا ضروری ہے کہ وہ آپ اس کو جواب دے سکے۔ یہ مین پوائنٹس ہے، اس کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں انٹرویور۔ اس کے بارے میں آپ کی جو ہابی ہے، آپ جس چیز میں انٹرسٹڈ ہو، اس کے بارے میں آپ کا کچھ نہ کچھ نالج ہونا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات ہو۔ چلتے ہیں 9 نمبر پوائنٹس کی طرف۔ 9 نمبر پوائنٹ میں آپ کو جرنل کویسچن پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے،
اس کا نیو نام کیا ہے، ایئرپورٹ کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس کا نام علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ آپ کو سارے ایئرپورٹ جو پاکستان میں جو مشہور ایئرپورٹ ہے 4 صوبوں کے اور اسلام آباد کے، اس کے نام یاد رکھنا چاہیے، اس کا نیو نام، اس کا پرانا نام، اور یہ کب بنا تھا، کب اسٹیبلش ہوا ہے، اس کی ڈیٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پاکستان کا بڑا ایئرپورٹ کون سا ہے، جیسا کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونا چاہیے کہ یہ کب بنا۔ تو ایئرپورٹس کے بارے میں ضرور معلومات ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ سے جنرل کویسچن میں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ایئرپورٹس پاکستان میں کتنے ہیں۔ ہم سے یہ سوال جو ہے انٹرویور نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ٹوٹل چھوٹے بڑے ایئرپورٹس کتنے ہیں، تو میں نے 51 بتایا تھا، جو کہ کریکٹ تھا۔ تو یہ معلومات، تھوڑا سا معلومات ایئرپورٹس کے بارے میں ہونا ضروری ہے۔ اور PIA کا ایبریویشنز کا ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے، اسی طرح کے کچھ معلومات ہونا ضروری ہے۔ تو انٹرویو میں انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی مشکل درپیش نہیں ہوگا، آپ بہت بڑے آسانی سے انٹرویو کو کلیئر کریں گے اگر آپ کے پاس یہ نالج ہو۔ 11 نمبر پوائنٹ جو ہے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ضرور پوچھتا ہے کہ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتے ہو۔ تو جب وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتے ہو، تو آپ اس کو بتانا ہے کہ یہ ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے بس جتنی بھی خوبیاں ہے، بس آپ اس کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے اور مجھے یہ ڈپارٹمنٹ پسند ہے، اور جب میں بچہ تھا تو میں ضرور اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتا تھا کہ میں اگر جاب کروں گا تو میں SIP کا جاب کروں گا۔ اسی طرح کے بس جو بھی خوبی ہے اس کا بیان کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ مشکل درپیش نہیں ہوگا، کلیئر کریں گے۔ انٹرویو آسان ہے، اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، یہ تھا ہمارا جو انٹرویو کا جو سٹیپ ہے، یہ ہم نے پریکٹیکلی دیا ہے اور ہم نے بہت سارے انٹرویو میں الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ وہ موسٹ پوائنٹس ہے جو کہ ہر انٹرویو میں مجھے ریپیٹ ہوا ہے، اور SIP میں جو میں نے پریکٹیکلی دیا تھا تو اس کا سارا سٹیپ یہی تھا۔ اگر آپ اس سٹیپ کو فالو کریں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیاب کریں گے۔ میرے دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ آپ کو انٹرویو میں اور جو ریٹن آپ نے دیا ہے، اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے، آمین۔ آخری سٹیپ یہ ہے کہ بھی بولڈ ہونا چاہیے، مطلب بولڈ ہونا چاہیے، بس اب کانفیڈنس ہونا چاہیے، جو بھی بات کرنا ہے بالکل بہادری کے ساتھ کرنا ہے، بولڈ کے ساتھ کرنا ہے۔ اس میں آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر سلیکٹ ہوئی تو سلیکٹ ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو اللہ کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں، آپ اس پہ بھی چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس میں بھی جاب آئیں گے، اس کے بعد کا جو کہ NIP ہے، اس میں جاب آئیں گے۔ تو یہ پرواہ مت کرنا، بس جو بھی بولنا ہے بولڈ سے بولنا ہے، سچ بولنا ہے، اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو وہ سٹیپ بتاؤں گا کہ اس سٹیپ سے آپ کا جو ہے انٹرویو کلیئر ہو جائیں گا۔ لیکن اس سارے سٹیپ جو میں نے بتایا ہے، اس سارے سٹیپ میں بولنے ضروری ہے، بولڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر چیز، ہر جواب، ہر آنسر کو بولڈ کے ساتھ دینا ہے انٹرویور کو، اور جتنی ہو سکے ایسا شوز پہن لیا کرو جس کی جو ہیل ہے وہ اونچے ہو، جب آپ جو ہے آپ کی لمبائی جو ہے آپ کے زیادہ ہو جائے اس سے، اور آپ لمبا دیکھتے ہو۔ تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹس ہے کہ جو شوز ہے وہ اونچے ہیل والے پہن کیا کرو، تاکہ آپ جو ہے اونچا دکھائی دیتے ہو، اور بھی بولڈ ہونا لازمی ہے۔ یہ تھا ہمارا انٹرویو کا سٹیپ، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ انٹرویو میں ضرور کامیاب ہوں گے، اور ہمارا دعائیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی MCQs یوٹیوب چینلز پہ آپ کو اور بھی انٹرویو کے جو سٹیپس ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ میں جو آپ کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے وہ میں تعالی MCQ یوٹیوب چینلز کے تھرو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس طرح MCQs یوٹیوب چینل سے ہی تقریباً اپنا ٹیسٹ جو ہے اور اپنا انٹرویو جو ہے دونوں بڑے آسانی سے کلیئر کریں گے۔ یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے 10 سال کا، انشاءاللہ وہ ایکسپیرینس میں جو MCQs میں ہے، جو انٹرویو میں ہے، میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔